اور وہ اس کی تمنا کریں، اور جب ان کا نظام ہلاک ہو جائے تو پھر توبہ کریں۔ توبہ بھی وہ کریں جن میں ایمان ہو، اور جن میں ایمان نہ ہو وہ تعویل کریں کہ یہ تو ایسے ہو گیا، یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں یاد رکھو، اللہ رب العزت نے اسباب بنائے ہیں لیکن قدرت میں رکھے ہیں، اور انسان کا صرف امتحان ہے، انسان کا امتحان ہے کہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے اس میں۔ اللہ رب العزت نے نبیوں کا بھی امتحان لیا ہے ایمان کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات عرض کر رہا تھا کہ وہ چلے کہیں کی طرف، بھئی کہاں جا رہا تھا؟ ذرا پیشاب آ گیا کسی؟ اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں ایمان کا اسباب دے کر۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا امتحان ہوا کہ ریحان استعمال کیا، پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے دوبارہ لائے درد، دوبارہ درد ہوا۔ تو یہ دوبارہ درد ہوا تو فوراً ریحان کی طرف چلے۔ کس نے بتائی یہ دوا؟ اللہ نے بتائی۔ بتاؤ کون سا حکیم ہوگا جو نہیں، وہ عالم الغیب بتا رہا ہے، عالم الغیب، اس کی بتائی ہوئی دوا ہے کہ ریحان استعمال کرو۔ ہاں، کسی ڈاکٹر نے نہیں بتائی ہوئی ہے، یہ کسی حکیم نے نہیں بتایا ہے، اللہ نے بتایا کہ موسیٰ ریحان استعمال کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام ریحان استعمال کیا اور درد ٹھیک ہوا، اور جب دوبارہ ہوا تو دوبارہ درد میں سیدھے ریحان کی طرف گئے کہ اللہ نے دوا دی ہوئی ہے۔ جب دوبارہ ریحان کی طرف گئے اور ریحان استعمال کیا تو شفا نہیں ہوئی اور پیٹ کا درد ٹھیک نہیں ہوا۔ اب پریشان کہ کیا بات ہے، پہلے تو ریحان سے ٹھیک ہوتا تھا، اب کیوں نہیں ہوا؟ تو اللہ سے عرض کیا، یا اللہ کیا بات ہے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ پہلے تو تم ہمارے پاس آئے تھے، حکم سے ریحان کی طرف گئے تھے، اب کہ تم سیدھے ریحان کی طرف چلے گئے۔ یاد رکھو میرے دوستو، اسباب اللہ کے غیر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اعمال حکم کی طرف لے جائیں گے، حکم اللہ کی ذات کی طرف لے جائیں گے، احکامات کہاں لے جائیں گے؟ اللہ کی ذات کی طرف۔ نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، تلاوت کر کے اللہ سے مانگو، حکم پورا کر کے اللہ سے مانگو۔ اور اسباب کہاں لے جائیں گے؟ اسباب لے جائیں گے تجربات کی طرف۔ اور تجربے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے غیر سے تجربہ کیا ہوا ہے، ہم نے اللہ کے غیر سے تجربہ کیا ہوا ہے۔ اللہ نے ہمیں اسباب دیے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے، اللہ نے اسباب دیے ہیں محض امتحان کے لیے، اور اللہ رب العزت نے یہ احکامات دیے ہیں محض اطمینان کے لیے، اطمینان کے لیے اس کے احکامات۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں اللہ کے احکامات کو۔ ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے، اطاعت کرنے والا ذاکر ہے۔ اللہ نے ہمیں کیوں دیے ہیں احکامات اطمینان کے لیے دیے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بہت دھیان سے سنو کہ اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ اور اسباب کے اسباب دیے امتحان کے لیے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا عمل کون کرے، یہ دیکھنے کے لیے اسباب دیے ہیں۔ دنیا کو اسباب سے بھر دیا، اعمال کے امتحان لینا ہے۔ تو اللہ رب العزت اسباب لاتے ہیں لیکن امتحان کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا امتحان تھا، اس سے بڑا امتحان، بہت بڑا امتحان کہ اس وقت شدید ضرورت ہے کسی کی مدد کی، کیونکہ آگ میں ڈالے جانے والے ہیں۔
تو بہت بڑا سبب آیا. جبرائیل سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے، جبرائیل سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن چھوٹے سے چھوٹا ہونے کے لیے مخلوق کا لفظ ہونا کافی ہے. چھوٹے سے چھوٹا ہونے کے لیے لفظ مخلوق کا ہونا کافی ہے، ورنہ جبرائیل سے بڑی اللہ نے کوئی مخلوق نہیں بنائی. لیکن کیونکہ مخلوق ہے، میرے دوستو، کسی کے حجم سے، کسی کے قد سے، کسی کے بدن سے، کسی کی لمبائی چوڑائی سے کچھ نہیں ہوتا. جو اللہ کا غیر ہے وہ مخلوق ہے، جو مخلوق ہے وہ چھوٹی ہے. کہ اللہ کے خوف سے جبرائیل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ ایک بہت چھوٹا پرندہ ہوتا ہے جسے بیا کہتے ہیں، یہ پودا کہتے ہیں، بیا یہ پودا کہتے ہیں. چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے، بہت چھوٹی، اس سے چھوٹا چڑیا کو کوئی سائز نہیں ہوتا. سمٹ کے سکڑ کے اللہ کے خوف سے ایسے ہو جاتے ہیں. اور اصلی حالت تو یہ ہے کہ سر عرش سے لگا ہوا ہے اور پیر زمینوں کے اندر ہیں اور مشرق اور مغرب کو سارے اس کے پروں نے گھیرا ہوا ہے. وہ حاضر کہ بھئی بتاؤ ابراہیم کیا چاہتے ہو؟ کہ جی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. میرے دوستوں بزرگوں، جن کے یقین بن جاتے ہیں نا، وہ اپنے اللہ کے درمیان اسباب نہیں رکھا کرتے. ان کی نگاہ اللہ پر براہ راست ہوتی ہے، تو اللہ کی طرف سے ان کی مدد براہ راست ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کے درمیان کوئی سبب نہ رکھا، تو اللہ نے بھی اپنے اور آپ کے درمیان کوئی سبب استعمال نہیں کیا. پانی کو، ہوا کو، کسی فرشتے کو، کسی مخلوق کو، کسی قسم کا کوئی کیمیکل آگ بجھانے کے لیے کوئی استعمال نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے اپنا عمل استعمال فرمایا. براہ راست عمل استعمال فرمایا، اپنا حکم. کہ جن اللہ کی ذات سے براہ راست لینا آتا ہے وہ اسباب سے مستغنی ہوتے ہیں. وہ تو میرے دوستو یقین نہیں ہے، اس لیے ہمارے اللہ کے درمیان اسباب ایسے رکاوٹ بن گئے کہ جو ہمارے اعمال پر غالب آ گئے. ہمارے اعمال پر غالب آ گئے اسباب. ان اسباب کی بیڑیوں سے اور ان اسباب کے غلط یقین سے ایمان کی دعوت کے بغیر نہیں نکلا جا سکتا. ہر وقت مقابلہ ہوگا اسباب کا اور اعمال کا. ہر وقت مقابلہ ہوگا اسباب کا اور اعمال کا. میرے دوستو، اسباب اور اعمال کے مقابلے میں یقین والے کامیاب ہوں گے. اسباب اعمال کے مقابلے میں یقین والے کامیاب ہوں گے. اور یقین دعوت سے بنے گا. یقین کا دعوت کے سوا بننے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ ظاہر کے خلاف بولو. ظاہر کے خلاف بولو، یہ تقاضا ہے دعوت کا. کلمے کی دعوت ظاہر کے خلاف ہے، لا الہ الا اللہ کہ کلمے کی دعوت ظاہر کے خلاف ہے. جتنا اس کو بولا جائے گا اتنا ظاہر کے خلاف بولا جائے گا، اور جتنا ظاہر کے خلاف بولا جائے گا اتنا یقین بنے گا. ہم تو ظاہر کے مطابق بول رہے ہیں. یہ بیماری، یہ دوا، یہ خوف، یہ ہتھیار، یہ پریشانی، یہ مسئلہ، یہ عہدہ، یعنی اسباب فوراً ذہن میں آتے ہیں. مصائب کے لیے کبھی خیال آیا کہ صدقات سے زیادہ بہتر اچانک آنے والی مصیبت کو ٹالنے والی کوئی چیز نہیں. ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے مسلح سے لے کر باہر کے دروازے تک ایک رسی باندھی ہوئی تھی.
ایک رسی باندھی ہوئی تھی اپنے مسلح سے لے کے باہر کے دروازے تک. وہ صحابی نابینا تھے. دروازے تک جانے کے لیے ایک رہبر چاہیے تھا. تو اپنے مسلح سے لے کر دروازے تک ایک رسی باندھی ہوئی اور مسلح پر پیسے رکھتے تھے, مال رکھتے تھے, کھانے کی چیز یا درہم اس زمانے کے. تو وہ اپنے مسلح پر سے درہم اٹھاویں اور رسی پکڑ کے دروازے پر جاویں, دروازے پر جا کے یتیم کو, مسکین کو اپنے ہاتھ سے دیں. تو ان کے جوان لڑکوں نے کہا کہ ابا جی کیا بات ہے کہ آپ یہ کام ہم سے نہیں کرواتے, ہم تو آپ کا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جب آپ کو کسی مسکین کو کچھ دینا ہو تو ہمیں دے دیں, ہم اس کو جا کر دے دیں گے. فرمایا کہ نہیں بچوں, تم نہیں جانتے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے مناولت المسکین تقی مصارع السوء, کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا یہ اچانک آنے والی بلاؤں کو, اچانک آنے والی مصیبتوں کو, اچانک پیش آنے والے حوادثات کو, ان حوادثات کو, مسکین کو اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنا ان حوادثات کو روک دیتا ہے. اب کیا کہ ہم نے تو بیمہ کرایا ہوا ہے, یقین حکومت کا ہے نا, انسانوں کا بیمہ ہو رہا, ہم نے تو بیمہ کیا ہوا ہے, کرایا ہوا ہے. اب تو ہم حکومت کی ذمہ داری میں ہیں. مرے گا اس کے رشتہ داروں کو 10 سال بھی نہیں ملنے کا کچھ. ذلت سے دھکے کھانیں گے عدالتوں کے کہ ہمارا بیمہ ہوا تھا, تو حکومت کی ذمہ داری میں آ گیا. حالانکہ جو صدقہ اپنے ہاتھ سے مسکین کو دے اس نے اپنا بیمہ اللہ سے کروا لیا ہے. بیمہ کسے کرا لیا؟ اللہ سے. اللہ کے امان میں ہے وہ. مناورت المسکین تقی مصارع السوء, یہ فرمایا صحابی نے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, جو مسکین کو اپنے ہاتھ سے دے گا, اپنے ہاتھ سے دے گا مسکین کو, اچانک آنے والے حوادثات سے بچا رہے گا. اس کا کوئی یقین نہیں. میرے بزرگوں, ہم نے تو اپنے اللہ کے درمیان اسباب کو سمجھا ہوا ہے. اللہ نے مجھے دکان دی ہوئی ہے, اللہ نے مجھے زمیندارہ دیا ہوا ہے. میرے بزرگوں دوستوں, عہدوں کے ساتھ ذلت آئے گی, دکانوں کے ساتھ قرضے آئیں گے, زمینوں کے ساتھ سیلاب اور ٹڈیاں آئیں گی, کیونکہ اسباب دیے ہیں اللہ نے, قدرت ساتھ نہیں کی ہے. اللہ نے اسباب دیے ہیں, قدرت ساتھ نہیں کی ہے. یہ اسباب ناکامیاں لے کر آ رہے ہیں. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. اللہ رب العزت اسباب دیتے ہیں, دیکھنے والے کہتے ہیں یہ بادل آ رہا ہے, ہماری وادی پہ برسے گا, ہماری زمین پہ برسے گا. انہیں خبر نہیں اس بادل کے اندر دردناک عذاب ہے. یہ بادل پتھر برساوے گا یا آگ برساوے گا, یہ گیہوں اگنے والا پانی برساوے گا, انہیں کچھ خبر نہیں. یہ تو صرف بادل دیکھ رہے ہیں, حالانکہ اس کے اندر اللہ کا عذاب آ رہا ہے, کیونکہ قدرت خلاف ہے. بیچارے بدھو ہیں, احمق ہیں, جو یوں سمجھیں کہ اللہ نے جس کو اسباب دیے ہیں وہ غالب آ جائے گا. اللہ رب العزت ایک منٹ میں راحت کے اسباب کو ہلاکت میں تبدیل کر دیتے ہیں, 1 منٹ میں کر دیتے ہیں. انسانوں کی عقلیں حیران ہوتی ہیں. وہ تو کہیں گے یوں نہیں ہو سکتا. میرے بزرگوں, اللہ کا نظام تو یقین والوں کے موافق ہوگا, عمل والوں کو بھی موافق نہیں ہونے کا. وہ تو یقین والوں کے ساتھ ہوگی قدرت. اسباب والے سارے حیران ہوں گے, کیونکہ اللہ رب العزت اسباب والوں کو ان کے تجربات میں اپنے تعارف کے لیے جھوٹا کر کے دکھلاتے ہیں.
نبیوں کو بھی اللہ رب العزت اپنے تعارف کے لیے نبیوں کو بھی ان کے اسباب میں ناکام کر دیتے ہیں.